یہ بہت بڑا کرائسس ہے، آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ میں ابھی نہیں سنبھال نہیں سکیں گے آپ؟ میں ابھی نہیں، بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سنبھالنے کی ذمہ داری ہم پر تو آئے گی کہ ہماری اتحادی حکومت ہے، لیکن جو مورخ ہے، جو غیر جاندار آدمی ہے، وہ ذمہ داری صرف حکومت میں عائد نہیں کرے گا۔ اس بحران کی آغاز کون کر رہا ہے، بنیاد کون کر رہا ہے؟ اعجاز میرے لیے محترم ہے، میں نے اعجاز صاحب پر کہ والد محترم پر، بزرگوار پر کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا اتنی اختلافات کے باوجود، بہت سارے جنرلوں کو سپرسیڈ کرنے کے باوجود بھی آئے تو جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جنرل صاحب کے آنے پر، لیکن آپ نے بغیر سمجھے بڑے سارے ہم پر حملے کر دیے ہیں۔ میں جواب دے سکتا ہوں، جنرل صاحب کے زمانے کے، جو ضیاء صاحب کے جو زمانے کے کارنامے ہیں، وہ ابھی تک ملک بھگت رہا ہے۔ میں وہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ، کبھی بھی میں نے نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مقابلہ کروں۔ آپ غلط سمجھنے میں غلطی کی ہے، چھوڑے جنرل اعجاز صاحب کو، بھلے جو بھی سمجھیں، میں نے ان کے لیے یہ نہیں کہا میرے خدشات کیا ہیں، میرے ان کے والد بزرگوار کے لیے کیا رائے ہے، میں جانتا ہوں، وہ خود بھی واقف ہے، لیکن ابھی ایک تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اب کہاں ہے، کون ہے سوائے اعجاز الحق کے، کون کہتا ہے کہ میں ضیاء کی پارٹی کا ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے، لیکن ان کو حق ہے، یہ والد ہے ان کے، اور ان کو صحیح بیٹے کی طور پہ ان کو ماننا چاہیے۔ اب آئے اصل بات کو، اصل بات ہوئی کیا ہے جس پہ اتنا سارا غصہ ہے؟ ابھی انہوں نے کہا ہے میں لوگوں کو نکالتا ہوں، بچے نکالوں گا۔ ابھی میں سن رہا تھا زبیر صاحب کو، اپنے بچے محفوظ کر دیے ہیں ولایت میں، بیٹے بیٹی دونوں تینوں وہاں محفوظ ہیں۔ ہمارے بچوں کو کہتے ہیں نہیں گولیوں کے سامنے آئیں گے رستے، بھائی اپنے بچوں کو بھی لائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں لائیں گے؟ آپ سامنے لے آئے، ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں حسین کے راستے پر ہوں، سامنے یزید ہے۔ آپ جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، حسین کا کردار ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ کہاں آپ کے مقدر میں ہے وہ کردار ادا کرنا؟ ایسے نہیں ہوتا ہے، وہ زندہ سلامت نہیں ہوتے، وہ امر ہو جاتے ہیں، امر ہونا آپ کے مقدر میں نہیں ہے۔ اب تیسری بات جو ابھی کر رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو، ہم کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں چاہتے ہیں جس سے اس ملک میں برائے نام بھی جمہوریت ختم ہو جائے، لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ جنرل کی نامزدگی کو، جنرل صاحب کے مقرری کو اس انداز سے اگر ہم موضوع بنائیں گے خلق خدا کا، پاکستان کا، تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں بحث مباحثہ نہیں کیا جاتا۔ ابھی اس جنرل صاحب کی ایکسٹینشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں بھی بیٹھا تھا، یہ موضوع آیا، اکثر لوگوں نے اس پہ بات نہیں کی، کچھ ڈھکی چھپی تو بات نہیں، ہم نے کہا اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اگر ہو رہا ہے تو ہو جانے دے خاموشی کے ساتھ۔ اس لاء کو سب جماعتوں نے سپورٹ کیا، پی ایم ایل این نے بھی سپورٹ کیا تھا اس لاء کو، اسی لیے کہ اس بحران سے نپٹے، لیکن جس انداز سے اس بحران کو لے کے آ رہے ہیں سامنے، جنرل صاحب کے بحران کو، ابھی وہ خاتون ہے ہماری، جنرل صاحب کا بحران نہیں ہے، بحران کریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، جو بھی نامینیشن ہونی ہے، نئی نامینیشن کرے اور آگے چلے۔ ہم موضوع نہیں لیتے، ہماری خاتون ہے، بڑی اچھی ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، ابھی اس کی جرأت اور ہمت ہے اس انداز سے رستے پہ ان کو کہے گی جنرل تمہارے ادھر ادھر۔ یہ ابھی آپ کو جنہوں نے سکھایا ہے انہوں نے سکھایا ہے، ورنہ آپ کبھی نہیں بیٹھے ہی ان کے قدموں میں، ان کے جوتوں میں تو بیٹھ کر آپ نے سیاست کی ہے۔ آپ خاتون صاحبہ جنرل صاحب کو مخاطب ہو کر گالی دے رہی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں ان کی وزیر کی بیٹی نے، انہوں نے جو اس روڈ پہ بولا، اس شاہراہ پر جو تنقید کی گالی دی، وہ آپ نے نہیں سنی کیا؟ میں نے تو نہیں، میں نے تو ٹی وی دیکھے، جنرل فلاں، یہ کیا تھا، اس کی کس کی طاقت ہے؟ میں ایک بات خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، دو خدشات میں آپ کو ہمیشہ آ کر باتیں کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ راستہ جو خان صاحب نے لیا ہے، اگر کسی اور پارٹی نے، بالخصوص چھوٹے صوبوں کے پارٹیوں نے یہ راستہ لیا تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ میرا خدشہ ہے۔ دوسرا مجھے وہم ہے، وہ یہ وہم ہے کہ عمران خان مقامی طاقت نہیں ہے، عمران خان مقامی طاقت نہیں ہے، مقامی طاقت اس انداز سے نہیں بولتے۔ یہ کیا طاقت ہے ابھی مجھے نہیں پتہ چل رہا، میں نجومی تو ہوں نہیں، لیکن وقت آئے گا پتہ ضرور۔ میرا خوف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میرا خوف یہ ہے کہ ہم تصادم کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، 2-4 ہفتے کے اندر یہ معاملہ آپ کو ندیم صاحب، میں نے ٹی وی پہ ایک سنا، دوں مزے کی بات سناؤں، میں نے ٹی وی پر خود واٹس ایپ پہ میں نے خود سنا، ایک بہت بڑے باہر آدمی بیٹھے، انہوں نے خود تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا آدمی آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے فلاں 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 کو تحس نحس کر کے، وہ تو ایک منصوبے کے تحت آئیں گے۔